بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اسرار. میں ہوں تنویر ولایت عباسی. اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی اور آج کے ہمارے مہمان ہیں نوجوانوں میں انتہائی مقبول مسلم لیگ نون سرکل بکوٹ کے نائب صدر ثاقب لالا عباسی. السلام علیکم ثاقب بھائی. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی، آپ نے وائس آف اسرار کو ٹائم دیا. جی تنویر بھائی، وائس آف اسرار کا بھی شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہر معاملات اور ہر سسٹم میں علاقے کی آپ آواز بنے. ثاقب بھائی، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے سرکل بکوٹ میں ایک جو ہے بڑی پارٹی ہے. رستہ 40 سال جو ہے اقتدار مسلم لیگ نون کے پاس رہا، اور جس طرح سرکل بکوٹ کے اندر آپ نوجوان بھی ہیں، متوسط طبقے سے بھی ہیں، اور مسلم لیگ کے جو ہے بظاہر سرکل بکوٹ میں ایک سرمایہ دارانہ پارٹی رہی ہے. تگڑے لوگوں کا اس کے اوپر جو ہے قبضہ ہے. آپ کو جو یہ عہدہ ملا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کس وجہ سے ملا ہے، اور اس سے پہلے کبھی بھی مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے تنظیم سازی نہیں ہوئی تھی؟ جی تنویر بھائی، بالکل مسلم لیگ نون ایک سرمایہ کار پارٹی یا جماعت آپ نہیں کہہ سکتے. میں اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا کہ ہاں یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ گزشتہ 40 سال تک جو ہے اس مسلم لیگ نون کو چند ٹھیکیداری نظام نے اور چند ایسی مافیا نے ضرور کیپچر کر کے رکھا، لیکن میں اپنے قائد محترم مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ جب وہ اس علاقے میں اور اس حلقے میں آئے تو انہوں نے ورکر کو ایک عزت اور ایک ایسا مقام دیا کہ مجھ جیسا ادنا ورکر بھی روٹ لیول سے اوپر آیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں جی کہ مرتضیٰ جاوید عباسی کے آنے کے بعد جو ہے ورکر کو عزت ملی. جی تو کیا یہ تنظیم سازی جتنی بھی جو ہے آپ وی سی سطح پر دیکھ لیں، یو سی سطح کے اوپر بھی دیکھ لیں، تمام جو ہے عہدے ملے، تو یہ 40 سال پہلے مسلم لیگ نون کے اندر تھی نہیں، یا اس کو جو ہے عوام تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا، یا مخصوص کسی کچھ خاص طبقے کا ووٹ تھا پارٹی کے اندر؟ جی بالکل تنویر بھائی، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایسے کچھ معاملات ضرور آئے ہیں پارٹی میں کہ چند ٹھیکیداری نظام پہ اور جی سر یا اوکے کی رپورٹ دینے پر یہ معاملات ہوئے. تبھی ہمارا علاقہ جو ہے اور ہمارا جو 40 سال کا ادوار مسلم لیگ نون کا گزرا ہے وہ جو مسائل کا شکار ہے، اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے جو معاملات ہیں وہ آگے، یعنی حقیقی ورکروں کو جو ہے وہ مقام نہیں دیا گیا. بالکل حقیقی. مرتضیٰ جاوید عباسی کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ ورکروں کو عزت ملی؟ جی بالکل، ہر مقام پہ ورکر کو عزت ملی ہے، ہر سسٹم میں ملی ہے، اور یہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں ایسا بالکل نہیں. اچھا، ایک چیز ہم نے بھی دیکھی ہے جی کہ مسلم لیگ نون کے اندر مرتضیٰ جاوید عباسی الیکشن لوز کرنے کے باوجود بھی جو ہے ورکروں کے ساتھ کنیکٹ ہیں. جی یہ آپ کی بات بجا ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب الیکشن ہارنے کے بعد پھر بھی سیاست میں وہ ابھی بھی زندہ ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کھیل میں یا سیاست میں ہار جیت لگی رہتی ہے، مگر بندے کو سیاست نہیں ہارنی چاہیے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سیاست میں زندہ ہیں، یعنی ورکروں کے ساتھ رابطے میں. جی بالکل. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سرکل بکوٹ کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے ایک تو اینٹی جو ہے مسلم لیگ ووٹ تھی پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے بعد سردار صاحب جب علادہ ہوئے وہ ووٹ بھی تھی، لیکن جو بچی کھچی مسلم لیگ ہے اس کے اندر بھی دھڑا بندی نظر آ رہی ہے. اور اب جو تنظیم سازی ہو رہی ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون کی اپنی لڑائی، آزاد امیدوار کے جو ورکر تو وہ تو ایک سائڈ میں، وہ پہلے سے ہی جنرل الیکشن میں آزاد تھے، لیکن مسلم لیگ کی جو اندر کی لڑائی ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے اندر بھی بظاہر 2 گروپ جو ہے کام کر رہے ہیں سرکل اور یونین کانسل پلگ کے اندر. جس طرح ایک گروپ جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق براہ راست فرید خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسرا گروپ اشفاق عباسی صاحب بھی ایم پی اے کے امیدوار ہیں. آپ کس گروپ کو سپورٹ کریں گے؟ جی تنویر بھائی، جو بات آپ نے دڑے بازی اور گروپ بندی کی ہے، میں اس لیے بھی اس چیز سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی یا کوئی بھی سیاسی اور جمہوری پارٹی ہو اس میں اونچ نیچ یا کوئی معاملات لگے رہتے ہیں. آپ تحریک انصاف میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ایسی باز گشت آتی ہے کہ ایک نذیر عباسی صاحب کا گروپ ہے، ایک ظفر علی کا گروپ ہے، اختلافات ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر. لیکن جہاں تک بات ہے ہمارا جو اشفاق جمیل عباسی صاحب کی سپورٹ کا یا فرید صاحب کی سپورٹ کا، دیکھیے یہ نظریاتی ورکر وہ ورکر ہے جس نے فرید صاحب کو آزاد حیثیت سے بھی پارٹی پالیسی پر سپورٹ کی، اور آئندہ بھی اگر کوئی ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا. لیکن جو مین چیز ہے کہ ہم اس چیز کا چاہتے ہیں کہ یہ جو صوبائی میں ہے ٹکٹ ایم پی اے کا، وہ کسی ورکر کو ملنا چاہیے، کوئی بھی ہو،
وہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے کہ وہ آپ اشفاقی میل یعنی ورکر کی آواز کے اوپر ملنا چاہیے، ورکر کی آواز، ڈرائنگ روم کی جو ہے سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے مسلم لیگ دوبارہ اپنی سیٹ حاصل کرے گی۔ یہ کسی ایک خاندان یا گھر کا ہے تو نہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں جی کہ مسلسل جو آزمائے ہوئے تین ہیں ان کو نہ آزمایا جائے، بالکل یہی بات اور نئے لوگ ہیں جو ان کو کسی ورکر کو بھی موقع۔ دوسری طرف جو ہے بڑا جو ہے سرکل وکوٹ کے اندر یہ بڑا اہم سوال ہے، تمام لوگوں سے بھی میں کہوں گا، آپ کی بھی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ جی جو ایک آزاد گروپ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے شامل ہونے جا رہا ہے ہماری اطلاع کے مطابق، اور مسلم لیگ کی جو ضلع قیادت ہے اور جو یونین سطح کی جو قیادت ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ سرکل وکوٹ سے ان لوگوں کو جو ہے مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے، تو آپ ان کو ویلکم کریں گے یا کیا ان کے بارے میں خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل تنویر بھائی، ہم انہیں کھلے دل سے تسلیم بھی کریں گے، ویلکم بھی کریں گے، اور یہ ہی ہمارے سے ناراض دوست ہیں، ہماری ہی پارٹی کا حصہ ہیں، ہماری وجود ہے، انشاءاللہ ان کو ہم ہر طرح سے۔ اچھا کچھ اطلاع یہ بھی آ رہی ہیں جی، گو کہ کوئی مصدق کا اطلاع نہیں ہے، لیکن جس طرح الیکشن یا مطلب جو سیاسی اسٹینڈ ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے فنڈ یا کوئی پیکیج ہوگا مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے کہ وہ بڑے پیکیج کا اعلان کریں گے، اس کے بدلے میں مسلم لیگ میں لوگ شامل ہوں گے، تو اس کی کیا کتنی صداقت ہے؟ جی تنویر بھائی دیکھیے، اصول پسند سیاست کرنی چاہیے، صداقت جو سچ پہ مبنی ہو وہ کرنی چاہیے۔ یہ اگر کسی گروپ یا جتھے کو یا کسی بھی ایسے معاملات کو آپ لا رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی طرف سے یا قیادت کی طرف سے 1 ارب کا یا 2 ارب کا یا پیکیج آ رہا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی کسی بھی قیادت کے فرد کے ساتھ بات لگانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یعنی اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یعنی یہ بالکل جو ہے فیک نیوز ہے، آپ اس یہ تو میں سمجھتا ہوں تردید کرتے ہیں جی کہ کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، جو آئے گا جی بغیر شرط کے آئے گا۔ اچھا دوسری طرف یہ بھی ہے جی کہ جو ظاہر ہے چوری کھانے والے مجنوں اور خون دینے والے مجنوں کیونکہ مسلم لیگ کے نون کے اوپر ایک جو ہے سخت وقتہ جو ہے پارٹی جو ہے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کے پی کے اور ضلع ٹباد اور جتنا بھی ادارہ ڈویژن ہے اس میں سٹرگل کر رہی تھی، اس وقت پارٹی سے لوگ علیحدہ ہو گئے۔ اگر یہ لوگ دوبارہ آتے ہیں تو وہ جو ہے ورکر جنہوں نے پارٹی کے لیے دن رات ایک کی محنت کی، سٹرگل کی اپنے امیدوار کے لیے، اگر انہیں نظر انداز کر کے انہیں آپ لوگوں کے سر کے اوپر بٹھا دیا جائے گا تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوگا اگر ایسا ہوا تو؟ جی تنویر بھائی، کچھ جگہ ایسی چیزیں ہمارے پاس اطلاع ہیں کہ ہو رہی ہیں اور اس طرح بھی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش جیسے کہ میں نے گفتگو کے شروع میں ہی آپ کو بتایا ہے کہ اب مسلم لیگ نون میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ہمارے جو قائد مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں انہوں نے ورکر کو ایک خاص عزت اور مقام دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ہوتے ہوئے اس طرح کی کوئی بھی خدشات ہمیں نہیں رکھنے چاہیے ورکر کو بالخصوص، اور جو پہلے سے موجود ہیں، 2018 کے الیکشن میں موجود ہیں، جو حالیہ الیکشن میں موجود ہیں، جو پارٹی کے نشان کے ساتھ ہر مقام پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، میرا خیال کہ ان کی عزت اور مقام میں کوئی کمی نہیں لا سکتا ہے، بالخصوص مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ہوتے ہوئے۔ نہیں اگر جس طرح مطلب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور جو ضلعی یوتھ کوارڈینیٹر کے درمیان جو آوانگی ہے وہ اس میں بڑا فاصلہ نظر آ رہا ہے، کچھ نوٹیفیکیشن جو ہے ضلع قیادت جو ہے براہ راست کر رہی ہے، اور اس بار بھی اگر ضلع کی قیادت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو شامل کرتی ہے کچھ عہدے دے کر، اس وقت پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا اگر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب بھی اس چیز کو کنٹرول نہ کر سکے تو؟ نہیں یہ دیکھیے، یوتھ کوارڈینیٹر براہ راست جو ہے وہ مریم نواز ڈیل کر رہی ہیں۔ جی بالکل، ہماری جو پارٹی میں ایک کوارڈینیٹر اور اس کے علاوہ یوتھ ونگ اور سوشل میڈیا، یعنی یہ حال ہی ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور شہزاد صاحب کی جہاں تک اور مرزا صاحب کی آپ نے بات کی ہے، بالکل ایسی کوئی بھی معاملات نہیں ہے، اور شہزاد صاحب اور مرزا صاحب آپس میں مشاورت کرتے ہیں ہر معاملات میں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، اور ہماری بھی جب میٹنگ ہوئی اور ابھی جو معاملات ہوئے اور سب جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ چاہے کوارڈینیٹر ہیں یا یوتھ کے ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مشاورت سے ہوتے ہیں، تو جو کچھ عرصہ پہلے اس کا حل تنویر بھائی یہ ہوگا کہ جو ہم نے حالیہ ایک میٹنگ کی ہے اس میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی جو بات کی ہے کہ ایک سرکل کے لیول پہ ایک کمیٹی ہو جس میں مقامی جو عہدیدار ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اس کے علاوہ تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ کمیٹی سے ڈسکس ہو تاکہ بعد میں کوئی خدشات نہ ہو۔ جو پہلے بھی جو ہوا ہے وہ مشاورت کا فقدان تھا، مشاورت کا فقدان۔ دیکھیں 7 ماہ یا 1 سال جو ہے گزرا ہے اس میں ایک عہدہ یوتھ کوارڈینیٹر کا خالی رہا ہے، اور اس میں جو آپ کی جتنی سرکل کی جو قیادت تھی
جو یوتھ کی باڈیاں تھیں تو انہوں نے اس کو الیکٹ نہیں کیا، پھر ضلع باڈی کو انوالو ہونا پڑا، اور اس کے بعد ایک بہترین میرٹ جو ڈیزرو کرنے والے بچے کا نام سامنے آیا ہے، انجینئر بادشاہ الطاف عباسی، اور اس پر بھی جو ہے سرکل اور یونین کونسل کی جو قیادت تھی وہ ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ لڑکے کا میرٹ نہیں تھا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا میرٹ اتنا ہائی ہے کہ باقی لوگ اپنی سیٹ کو خطرے میں سمجھ رہے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، باسط ہمارا بھائی ہے، اور یہ جو آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ میرٹ اس سے مطلب بہت ٹاپ ہے، بہترین اس کی، لیکن یہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ مشاورت کا فقدان تھا، اور جس وجہ سے تھوڑا اختلافات بنے، اور انشاءاللہ وہ کلیئر ہو گئے، اور اب نئے جتنے بھی معاملات ہوں گے تنظیمی، انشاءاللہ باسط بھی ہمارے ساتھ نظر آئے گا، اور سارے تنظیمی معاملات ہمارے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، مشاورت سے ہوں گے۔ یعنی جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی جو تقریریاں ہوں گی وہ اس چیز سے نہیں ہوں گی جی کہ ہم پہلے عہدہ ہمیں دیا جائے گا اور پھر مسلم لیگ میں شامل ہوں گے، اگر اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ اب مرزا جاوید عباسی صاحب کی طرف سے 2 ارب پیکج دیا جائے گا، یہ جو لوگ جلدی میں ہیں یا کوئی اپنا سیاسی مفاد چاہتے ہیں، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہیں باہر ہیں، ایسا کسی قسم کا کسی کو لالچ دینا عہدے کی یا پیکج کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی اور قیادت کی بھی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، یعنی یہ فیک نیوز ہے۔ فیک اچھا، ظاہر ہے جی آپ نے دیکھا جی مرتضیٰ جاوید عباسی کو بھی آپ نے سپورٹ کیا، پچھلا 5 سال مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو ہے MNA بھی رہے، اور وی سی بلاک کے اندر کوئی خاطر خواہ کام آپ کچھ بھی نہیں کروا سکے، کچھ ہے کیونکہ آپ بتائیں گے کہ کیا کام آپ جو ہے ایک یعنی مین عہدیدار بھی تھے، اور وی سی کی طرف سے نوجوان لوگوں میں آپ کا یعنی ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وی سی بلاک کے اندر، ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا، کیا کام لیا جی کہ آپ صدار صاحب پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، دیگر جماعتوں پہ بھی، تو آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ کوئی ایک نشانی بتا دیں جو آپ نے وی سی بلاک کے لیے کام کیا ہو۔ یو سی کے حوالے سے میں سوال نہیں کر رہا۔ جی تنویر بھائی، یہ بات کسی حد تک آپ کی درست بھی ہے کہ جو خاص کر کے وی سی بلاک میں وی سی بلاک کے حوالے سے آپ لوغال، ملکوٹ، سرجال کو بالکل کاؤنٹ نہیں کریں گے، وی سی بلاک میں آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ وی سی بلاک میں بالکل کمزوریاں رہی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دوسرے دن جو ہے جب مرزا جاوید عباسی صاحب الیکشن بڑی دمنگ گفتگو کی، آئندہ اگر آپ کسی بھی طرح سے اندرونی یا بیرونی سیاست کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جب بھی اللہ آپ کو عزت دے، کیونکہ ابھی تو ہم اپوزیشن میں نہیں، ابھی تو آپ، لیکن پچھلے 5 سالوں میں آپ نے مرزا صاحب سے کام مانگا نہیں ہے یا انہوں نے دیا ہی نہیں ہے؟ سیلفی کی حد تک ہی آپ لوگ رہے ہیں جی، یہ نوٹیفیکیشن مل گیا تھا، خوش ہو گئے ہیں جی کہ ہمیں مل گیا جی، باقی باہر میں جائے پلک سٹیک ہولڈرز کی یا ہماری بالکل ہم اس مسٹیک تھی۔ دیکھیں بڑے بڑے نام تھے، آپ وی سی بلاک کے اندر چیئرمین صاحب تھے، بڑی قداور شخصیت ہیں، اسی طرح اپنے الطاف صاحب سابقہ ممبر ہیں، آپ لوگ تھے، دیگر جو تھے وی سی بلاک کے اندر کوئی نشان جو ہے ایک جو ہے آپ بتا دیں کہ جو آپ نے اپنی وسادت سے فنڈ لایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی سے زیادہ ہم لوگوں کی جو ہے یہ کمزوری رہی ہے، اور اس کا اعتراف کر بالکل اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اصول پسند یہ سیاست ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو ماننا چاہیے۔ پھر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے جی مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، اگر آپ نے پچھلے 5 سال میں یہ کیا تو آنے والے 5 سالوں میں کیا کریں گے؟ کوئی ایجنڈا ہے جی؟ کیا کام کروائیں گے اگر مرتضیٰ جاوید عباسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو؟ یا ابھی بھی مرکز کے اندر مرتضیٰ صاحب کی گورنمنٹ ہے، آپ کے ذہن میں کیا کام ہے جی کہ وی سی بلاک کے اندر کیا کام ہونا چاہیے؟ جی وی سی بلاک میں تو ہم نے پچھلے دنوں بھی جب میٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے خاص کر کے سوار گلی بوئی روڈ کا معاملات بھی تھے، اور مرزا جاوید عباسی صاحب نے اور قیادت نے ہمارے آگے 2 چیزیں رکھی تھی کہ آپ یا تو اپنی وی سیز میں فنڈنگ کا حوالہ لیں یا پھر سارا سوار گلی بوئی روڈ کا الیکشن سے پہلے معاملات کیے جائیں، تو باقی بجلی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی بات ہو رہا ہے اور مزید بھی ہوگا، امید ہے کہ کچھ بریک تو ملے گا آپ لوگوں کو۔ لیکن میں آپ کی فسادت سے یا کسی بھی نئے آنے والے کو ایسی غلط بیانی، یعنی آپ کا میسج یہ ہے جی کہ کوئی ایسا پیکیج نہیں ہے جو شرائط کے اوپر ہو جی کہ نیا جتھا شامل ہوگا، نئے لوگ شامل ہوں گے تو انہیں پیکیج دیا جائے گا، بلکہ اگر کچھ پیکیج ملا تو وہ ورکروں کی اور آپ لوگوں کی کوشش اور کمٹمنٹ سے یہ چیزیں طے ہیں جی کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سوار گلی بوئی روڈ کو آئندہ الیکشن سے پہلے وفاق سے پختہ کروانے کا عزم کرتے ہیں یا آپ کوشش کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ آخری سوال جی، کیونکہ جو ہے کافی وقت ہو گیا، موجودہ جو بلدیاتی ممبران ہیں اور جو مطلب کچھ عرصے سے جتنے بھی لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سابقہ اعتبار میں آپ نے بھی جو ہے وی سی کے ممبران دیکھے اور جو ہے ان لوگوں کی کارکردگی اور موجودہ جو کارکردگی ہے
اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی تنویر بھائی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور جو یہ بلدیاتی ممبران ہے، اور جیسے کہ میں نے بھی ایک سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی، تو جو ہم پچھلے امیدواروں کی یا پچھلے ممبران کی بات کریں، ناظم اعلیٰ کی بات کریں، چیئرمین حضرات کی، مرحوم ہمارے دادا مرحوم چیئرمین عبدالغنی صاحب ہو گئے، اور ذاکر صاحب مرحوم ہو گئے، اور یہ اس طرح غفور صاحب ہو گئے، طالب صاحب ہو گئے، اور سرجال سے عباسی صاحب ہو گئے، مطلب یہ بڑے قداور لوگ تھے بالکل، اور یہ اپنے جو ایک منصب عہدہ تھا، ان سے عوام یہ آگے ہوتے تھے، عوام ان کے پیچھے ہوتی تھی، اس کی نسبت سے جو ابھی معاملات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عہدے کی اور بہت ساری ایسے معاملات اور سسٹم ویسے نہیں ہیں، ہم اپنی یعنی وہ لیڈرشپ جو فرنٹ پہ آگے لیڈ نہیں کرتی، یا ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے؟ جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ عہدے منصب ممبرانی پر دیکھیے، میں نے بہت ساری چیزیں آپ نے بھی نوٹ کی، سوشل میڈیا بھی آپ اور ہیوی میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، اب ایک اس گھر جتنا پہاڑ کسی راستے میں آ جائے، اور میں ممبر ہوں، بطور ممبر اس کو ہاتھ سے دھکا لگا رہا ہوں، ادھر سے ویڈیو بن رہی ہے جی کہ ممبر صاحب لگے ہوئے، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیے آپ کو سینسیبل ہے کہ یار یہ ایک بلچے سے یا ایک سسٹم سے دھکے سے یہ راستے سے ہٹنے والا نہیں ہے، اور ادھر سے پھر کسی کی شادی یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سستی تشہیر ہو رہی ہے؟ اپنی پبلسٹی پہ لگے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ممبر کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایک عام کیونکہ آپ کی ویزی کا فیس ہوتا ہے نا جی، آپ نے 7,000 یا 10,000 لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کے ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کو اپنے میں بلیو۔ دیکھیے جنگل میں شیر، اگر شیر کی آپ بات کریں تو وہ جنگل میں سب سے نہ تو طاقتور ہے نہ قداور ہے، لیکن اس کو اپنے آپ پر بلیو ہے، اور اس کی نسبت ہاتھی ہو گیا یا زرافہ ہو گیا، حالانکہ اس سے بڑا قداور ہے، لیکن ان کو اپنے آپ پہ بلیو نہیں ہے۔ اور جب یہ معاملاتوں کے ممبران کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنے عہدے اور منصب کو وہ رسپیکٹ دیں، تو پھر آپ لوگ عام عوام الناس اور اس میں اتنی برائی کیا ہے جی کہ اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے عوام کی فلاحی کے لیے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ممبران خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کا بڑا اچھا کام ہے۔ تنویر بھائی اس میں برائی یہ ہے، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنویر بھائی اس میں برائی یہ ہے کہ انسان کی جو سینس ہے، اگر آپ اس گھر جتنا پہاڑ آ گیا راستے میں تو اس کو آپ مشین سے بھی ہلاتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سستی تشہیر کے لیے جو ہے پکچر اور پکسل جو ہے لوڈ نہ کیے جائیں، وہ خالی مقصد نہ ہو، تاکہ آپ جو ہے اداروں سے فنڈ لے کے آئیں، اپنے جتنے بھی ہمارے بلدیات کے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں، اس کے بعد آپ جس طرح کچھ ہماری یوتھ کوآرڈینیٹر جو یوتھ کی سیٹیں ہیں وہ یوتھ سے ریلیٹیو چیزیں لائیں، کسان کاؤنسلر آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری ہم بات کریں گے، آپ کی فیملی کے بھی ہیں جو ان کی سیٹ ہے، آپ بیج کے بارے میں بتائیں، آپ فصلوں کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد جو فصلوں کو نقصان کرنے والے بادل ہیں ان کی رکاوٹ کے بارے میں آپ بتائیں، دیگر جو چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں جی کہ جتنے بھی ممبران ہیں وہ اپنے ڈومین سے ہٹ کے ایکسٹرا چیزیں اور کہیں نہ کہیں خوشامد یا کسی سے ایکسٹرا جو ہے نمبر بازی یا دیگر جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک مجموعہ بنا کے اور ان کے تھرو جو ہے وہ فنڈنگ اکٹھا کرنا یا کام کرنا، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کہیں گے؟ جی تنویر بھائی دیکھیے، بلدیاتی ممبران بالخصوص سرکل میں اور ہمارے میں جو ایک برادری اور خاندان کا امیج ہوتا ہے، فیس ہے نا جی، وہ کم از کم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے جو سابقہ ادوار میں جو ممبران گزرے ان کے اگر نقشے قدم کو فالو کریں تو ماشاءاللہ آگے ان کے لیے میرا خیال سیاسی بھی فائدہ ہوگا اور علاقے کے طور پر بھی، اور جن جن برادری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی قداور شخصیت کو بالکل فالو کریں اور اس حساب سے چلیں، وہ لوگ کبھی بھی اپنی جو کام وغیرہ ہوئے ہیں، جو ان کی حرکات ہے یا جو ان کی کوشش ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ جی بالکل، میں بطور سیاسی ورکر اگر کوئی غلطی کرتا ہوں تو اس کا نقصان پوری ہماری سیاسی جماعت کے ورکر پر پڑتا ہے، اس لیے ممبران اگر ایک ہیں دو ہیں، ہم سب کو غلط نہیں کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا سیاسی یا دو ایسے کرتے ہیں معاملات کو جو نہ، یعنی آپ کہتے ہیں جی کہ ممبران بھی سیلفی میکر بن گئے، سمپل آپ کا کہنا یہی ہے میرے خیال میں، مطلب اپنے کھل کے کہہ دیں جی کہ عہدے اور منصب کو جس حساب سے کبھی ویڈیو لگائی، کبھی مطلب یہ کیا ہو گیا، اس سے آپ کو اعتراض؟ بالکل، یہ جو معاملات ہیں اس کو عملی طور پر بھی پردے کے پیچھے بھی معاملات وہی ہونے چاہیے، عوام کا درد سچے دل سے ہونا چاہیے۔